اور اب جو ہماری صورت ہے وہ ہے سورۃ رعد، اور یہ صورت بھی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کا بنیادی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ یہ صورت جو ہے مکی صورت ہے، 43 آیات ہیں، چھوٹی سی صورت ہے اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں تینوں بنیادی عقائد پر بات ہوگی، یعنی توحید پر بھی بات ہوگی، نبوت پر بھی ہوگی بات، اور آخرت یعنی بعث بعد الموت پر بھی بحث کی گئی ہے صورت میں۔ صورت کی پہلی آیت قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے، یعنی حروف مقطعات سے شروع ہے۔ تو قابل غور نقطہ یہ ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، تو جیسے ہی ہوتا ہے حروف مقطعات سے آغاز، تو ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے، جس سے اس قول کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ جس کے مطابق حروف مقطعات ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں جو قرآن کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ تو سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ بنیادی عقائد توحید، بنیادی عقائد پر بات ہوئی ہے، توحید، رسالت اور آخرت پر، اور ان تینوں چیزوں پر جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں، اعتراضات جو کیے جاتے ہیں، اس کا جواب دیا گیا۔ پچھلی جو سورت تھی سورہ یوسف، اس کے آخر میں آیت نمبر 105 میں اللہ رب العزت فرمایا تھا کہ آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی وحدانیت کی بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن کفار ان کی طرف دھیان دینے کے بجائے ان سے منہ موڑتے ہیں۔ اب اس صورت میں کائنات کے ان نشانیوں کی کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے، جو پکار کر کہہ رہی ہیں کہ کائنات جو ہے کسی قادر مطلق نے بنائی ہے، اس کا ایسا نظام جسے عقل جو ہے وہ عقل حیران ہے اس سارے نظام پر۔ وہ چیخ کر یہ سارا نظام کہہ رہا ہے کہ یہ خدائی کسی خدا نے قائم کی ہے، اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی مددگار، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ ہی اسے کسی مددگار نہ ہی کسی شریک کی ضرورت ہے۔ اگر انصاف کے ساتھ غور کیا جائے نا، تو کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بھی گواہی دیتا ہے، اور یہ بات بھی کہ سارا نظام اس نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس کا یقیناً کوئی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں کیے گئے ہر کام کا کسی دن حساب ہوگا، اور اس دن نیکیوں کا انعام اور برائیوں کی سزا دی جائے گی۔ اس سے خود بخود آخرت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ پھر نیکی اور برائی کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایت جو بندوں کو دی جائیں، ان ہدایت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ان وحی کے ذریعے اللہ کے احکامات معلوم کر کے دنیا تک پہنچاتے ہیں، لہٰذا اسی سے رسالت کا عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور کائنات کی جو نشانیاں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں، ان میں بادلوں کی جو چمک ہوتی ہے، گرج چمک ہوتی ہے، اس کا ذکر آیا ہے سورت کی آیت نمبر 13 میں آیا۔ عربی میں گرج کو جو ہے وہ رات کہتے ہیں، اور اسی پر سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ تو یہ تھا سورت کا تعارف۔ تو تھوڑا سا سورت کو اور سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر آگے چلیں گے۔